بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ ایک خالص شیطانی عمل ہے اور شیطان ازل ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ غصے سے بہت بچے رہو کہ وہ آدم کے دل میں آگ پیدا کرتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو اس کی آنکھیں کیسی سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں کیسے پھولنے لگتی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو یہ صورت پیش آئے تو اسے لیٹ جانا چاہیے اور مناسب یہ ہے کہ زمین کے ساتھ چمٹ جائے۔ نیز ارشاد فرمائے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلدی غضبناک ہو جاتے ہیں، جلدی ان سے غصہ فرو ہو جاتا ہے، یعنی جتنی جلدی ان کو غصہ آتا ہے اتنی ہی جلدی غصہ غائب بھی ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کا بدل بن جاتی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر زائل بھی اتنی ہی دیر سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک بات دوسری بات کا بدل بن گئی۔ تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے مگر جلدی زائل ہو جاتا ہے، اور بدترین ہیں وہ لوگ جنہیں غصہ بہت جلد آتا ہے اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ غصے کو پی لینے کی فضیلت کے بارے میں کچھ واقعات ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اس کے تقاضے پورے کر سکتا تھا مگر پھر بھی دبا گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے جس کو کسی بات پر غصہ آیا لیکن وہ اس غصے کو نکال بھی سکتا تھا، کسی کو اس کی سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر اس غصے کو کنٹرول میں رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ ناممکن بالکل بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنے غضب کے وقت مجھ کو یاد کر لے، میں اپنے غضب کے وقت تجھ کو یاد کروں گا، اور تو اپنے لیے میری نصرت پہ راضی ہو جا کہ یہ تیرے لیے تیری نصرت سے کہیں بہتر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی جس نے آپ کو ناراض کیا تھا یوں کہا کہ اگر تو نے مجھے غضبناک نہ کیا ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ اس قول میں انہوں نے والکاظمین الغیظ اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مدہوش آدمی کو دیکھا کہ وہ نشہ پینے کی وجہ سے مدہوش تھا اور اس کو نشہ پینے کی سزا دینے کے لیے پکڑا۔ اس نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے اس کو فوراً چھوڑ دیا اور عرض کیا کہ اگر تو نے مجھے غصہ نہ دلایا ہوتا تو میں تجھے اس کی سزا دیتا، اور اگر اب اس کی سزا دوں گا تو اس میں میرے ذاتی غصے کا بھی عمل دخل ہوگا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے سزا دوں۔ حضرت صفیہ بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ شیطان ابن آدم کی رگوں میں یوں سرایت کرتا ہے جیسے خون رگوں میں چلتا ہے، یعنی شیطان کے لیے انسان کے اندر، اس کے نفس کے اندر داخل ہونا بہت آسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الناس کی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جتنا آسان انسان کے سینے میں سرایت کرنا ہے اتنا ہی آسان جنوں کے سینے میں سرایت کرنا ہے۔ شیطان کے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ وہ کسی انسان کے دل میں چلا جائے، صدر میں، اس کے سینے میں چلا جائے، اس کے سینے میں داخل ہو جائے۔ وہ انسان کے سینوں میں بھی اسی طرح داخل ہوتا ہے اور پھر ان کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب وہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سینے سے نکل جاتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے۔ طریقہ ہے، سب سے زیادہ آسان طریقہ شیطان کو مات دینے کا یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ذکر کیجیے اللہ کا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیجیے، نماز پڑھیے، ہر وقت وضو میں رہا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ جب تمہیں غصہ
غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو، یعنی کہ اپنی حالت کو بدل لینے سے بھی انسان کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جناب لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اے بیٹے، 3 شخص 3 موقعوں پر پرکھے جاتے ہیں: حلیم اور بردبار آدمی غصے کے وقت، بہادر آدمی لڑائی کے وقت، اور بھائی احتیاج کے وقت۔ کہتے ہیں کہ تابعی کی ایک آدمی نے ان کے سامنے تعریف کر دی۔ یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے میری تعریف کس وجہ سے کی ہے؟ کیا تو نے مجھے غصے کی حالت میں بردبار پایا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا تو کیا تو نے کسی سفر میں میرا تجربہ کیا ہے اور مجھ سے اچھے اخلاق والا دیکھا ہے؟ وہ بولے نہیں۔ کہنے لگے تو پھر کیا تو نے کوئی امانت رکھ کر میرا تجربہ کیا ہے اور مجھے امین پایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ پھر تو بہت افسوس کی بات ہے، کسی شخص کو دوسرے کی تعریف اس وقت تک زیبا نہیں دیتی جب تک کہ وہ ان 3 باتوں کو پرکھ نہ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے محفوظ رکھے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے، کیونکہ با اخلاق ہونا اہل جنت کی نشانی میں سے ہے۔ آخر میں دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ذا الجلال والإکرام، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، دور حاضر چونکہ دور نبوی سے دور ہوتا جا رہا ہے، خیر و ہدایت کے چراغ مدھم ہوتے جا رہے ہیں، گمراہی کے جراثیم ہر طرف پھیلتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اس بھیانک اور معصیت کے ماحول میں گناہوں کے اندھیرے سے دور رکھ۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے مقبول اور اللہ والوں کی محبت نصیب فرما، اور ان اعمال کی محبت نصیب فرما جن سے آپ خوش ہوتے ہیں، اور جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمارے قلب میں ان کی نفرت کراہیت نصیب فرما، ہمیں اپنی حفاظت میں قبول کر لے۔ یا اللہ، جیسے ایک ماں چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے اور بچہ اپنی طاقت سے چاہے کھڑا نہیں ہو سکتا مگر وہ مٹی کھانے کا عادی ہو، اور اگر کھا لیتا ہے تو ماں ہاتھ ڈال کر اس کے حلق سے وہ مٹی نکال دیتی ہے، ہماری بھی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح کہ ماں اپنے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بچہ گند میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو ماں اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے نفس کا بھی یہی حال ہے، ہم نے نفس میں گندگیاں پال رکھی ہیں، گندے گندے اعمال میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے نفس کو درست کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے حالوں پر رحم فرمائیے۔ اللہم واقعتن کواقیہ الولید۔ یا اللہ، اپنے نبی کی یہ دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو ہم سب کے لیے قبول کر لے۔ یا اللہ، ایسی ہی حفاظت فرما جس طرح کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وبحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔